الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستو اور عزیز نوجوانوں، آج سن 2022 12 اگست ہے اور عنقریب 15 اگست کا دن آنے والا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ 15 اگست کا دن ہمارے اس ملک اور ہمارے اس دیش کا آزادی کا دن ہے، اور جنگ آزادی میں مسلمانوں نے کیا رول ادا کیا تھا، اس موقع پر ہم سب کے لیے کچھ ضروری باتیں جاننا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو یہ بات ہمارے دل و دماغ سے ہم نکال دیں کہ اس طرح کی باتیں کرنا اور باتیں سننا یہ کوئی راجکارن اور سیاست کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ تو ہمارے اکابرین کی قربانیاں ہیں. ان قربانیوں کو ہمیں ڈنکے کی چوٹ اور سینہ ٹھوک کر بیان کرنا چاہیے. میرے محترم دوستو، واقعتاً اگر ہمارے اکابرین قربانیاں نہ دیتے، ان کے ارادے، ان کے عزائم، ان کی ہمتیں نہ ہوتی، تو قسم خدائے پاک کی آج اس دیش میں مسلمان نہ ہوتے. اگر اکابرین قربانیاں نہ دیتے، ان کے ارادے، ان کے عزائم، ہمتیں نہ ہوتی، تو آج اس ملک میں یہ مسجدیں، یہ مدرسے، یہ مکتب، یہ خانقاہیں، یہ دینی تنظیمیں، یہ دینی ہلچل کچھ بھی نہ ہوتا. میرے دوست، یہ دین کی جتنی بھی تنظیمیں چل رہی ہیں، یہ ساری ہمارے اکابرین کے قربانیوں کی برکت ہے. میرے دوست، اس لیے ہم تمام کو اپنی اکابرین کے قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، دوسروں کو بتانا چاہیے، اور خصوصاً ابھی کی جو نسل ہے، ہماری اولاد ہے، ان کو بٹھا کر اکابرین کے قربانیوں کو یاد کرانا چاہیے. میرے دوستو، ایک شاعر نے شعر میں شکوہ کیا ہے. شاعر کہتا ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد. شورش کاشمیری کہتے ہیں، کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، کیا بتائیں ہم پر کیا گزری ہے آزادی کے بعد. میرے دوستو، شاعر اپنے شعر میں شکوہ کرتا ہے اور کہتا ہے، میں جب باغیچے میں گیا تو باغیچے کے کلی کلی، پتے پتے اور ٹہنی ٹہنی کو پتا تھا کہ اس باغ میں کھلنے والے پھول کی ہسٹری اور تاریخ کیا ہے، مگر افسوس کہ ہندوستان کے ہم اس پھول ہمیں خود معلوم نہیں کہ ہماری تاریخ کیا ہے. اس دیش کے ہر قوم کو معلوم ہے کہ اس دیش کی آزادی میں کس نے قربانیاں دی ہے اور کن اکابرین شہید ہوئے ہیں اور کن لوگوں نے تن من دھن کی بازیاں لگائی ہے. سب جانتے ہیں، افسوس کہ ہم نہیں جانتے. دوستو،
اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے مختصر طور پر اکابرین کی کچھ قربانیوں کا ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے یہ جانیں دوستو کہ 800 سے لے کر 1000 سال تک اس ملک پر مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، جس میں لودی خاندان بھی آئے، تغلق خاندان بھی آئے اور اخیل میں مغل خاندان بھی آئے۔ اب مغلوں کے ہاتھ سے حکومت انگریزوں کے ہاتھ میں کس طرح گئی، کیسے گئی، کیا ہوا تھا، کیا واقعہ پیش آیا تھا، میرے دوستو داستان بہت کڑوی ہے۔ صرف اتنا سمجھ لو کہ جب تک ہم لائق تھے، جب تک ہم قابل تھے، ہمارے اندر صلاحیتیں موجود تھی، اللہ رب العزت نے وہاں تک حکومت ہمارے ہاتھوں میں رکھی۔ مگر جب سے ہم نالائق ہو گئے، ناقابل ہو گئے، صلاحیتیں ختم ہو گئی، ہم اپنے من پر زندگی جینے لگے، تو اللہ رب العزت نے حکومت کو ہمارے ہاتھوں سے چھین کر انگریزوں کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ میرے دوستو جب انگریزوں کے ہاتھوں میں حکومت آئی، ان کے قدم مضبوط ہوئے، وہ تھوڑے آگے بڑھے۔ سب سے پہلے 1757 عیسوی میں، 1857 نہیں، اس سے بھی 100 سال پہلے 1757 عیسوی میں فلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ کی انگریزوں کے خلاف زبردست جنگ ہوئی، زبردست لڑائی ہوئی، مگر افسوس کہ نواب سراج الدولہ انگریزوں کے خلاف جنگ ہار گئے، ان کو شکست ہوئی، ہار جانا پڑا۔ کیوں ہار جانا پڑا؟ میرے دوستو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اپنے ہی کچھ غداروں کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کو فلاسی کے میدان میں ہار جانا پڑا، ان کو شکست ہوئی۔ میرے دوستو جب انسان کامیابی کا قدم اٹھاتا ہے تو اپنے ہی کچھ غداروں کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسی کو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ان کا ملفوظ ہے، اس امت کی کھیتی کو پہلے اپنوں نے کاٹا، پھر کٹی کٹائی کھیتی کو غیروں نے کاٹا ہے۔ اس امت کو جتنا نقصان اپنوں غداروں کی وجہ سے پہنچا ہے، اتنا غیروں کی وجہ سے نہیں پہنچا۔ میرے دوست حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے کئی سال پہلے یہ جملہ ارشاد فرمایا، نواب سراج الدولہ کو فلاسی کے میدان میں جو شکست ہوئی، اپنے ہی کچھ غداروں کی وجہ سے ہار نہ پڑا دوست۔ اس کے بعد انگریزوں کے قدم اور آگے بڑھے، مضبوط ہوئے، انگریزوں نے پلاننگ بنائے اور مشورے کیے، میٹنگ کی۔ اس کے بعد جب معاملہ آگے بڑھا تو 1799 میں میرے محترم دوستو 1799 میں سری لنکا پٹنم کے میدان میں میسور کی سلطنت، جس کو سلطنت خدا داد کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی سلطنت تھی، اور جس کے بادشاہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ تھے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ ہم نے کتابوں میں ان کی تصویر دیکھی ہوگی، داڑھی نہیں ہے، غلط تصویر ہے میرے دوستو۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے کتب اور ابدال کے بادشاہ تھے۔ ان کی خانقاہ میں کئی لوگ الا اللہ کی ضربیں لگاتے تھے، ان کے ہاتھ پر کئی لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا، ان کے ہاتھوں پر کئی لوگوں نے اپنے گناہوں سے معافی مانگی تھی۔ جس دن شری لنکا پٹنم کے میدان میں شہید ہوئے، اس دن تہجد پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت کی، اشراق کی نماز پڑھی، پھر انگریزوں کے خلاف میدان جنگ میں لڑنے کے لیے آئے۔ میرے دوستو لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اللہ رب العزت نے ان کو شہادت کا مرتبہ حاصل کیا۔ میرے دوستو مورخین لکھتے ہیں، ان کے انتقال کو، ان کی شہادت کو 3 دن گزر گئے، مگر کسی انگریز کی ہمت نہیں ہوتی تھی ان کی باڈی کے قریب آ کر ان کی باڈی کو ٹچ کرے۔ کوئی انگریز قریب نہیں آیا، کیونکہ ایسی پررعب شخصیت تھی، ایسے نور عالم تھے اور ایسی پررعب شخصیت تھی۔ جب 3 دن گزر گئے تو انگریز کا لیڈر
انگریز کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر آیا، ان کے سینے پر بیٹھا اور کہا آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ انگریزوں کے قدم اور مضبوط ہو گئے، انگریزوں کے اندر ہمت آ گئی۔ کیوں؟ ٹیپو سلطان شہید جیسے بادشاہ کو شہید کر دیا، ان کی ہمت اور حوصلے اور بڑھ گئے۔ دہلی کی طرف سے آگے بڑھے انگریز، دہلی کی طرف سے ہندوستان میں آنا شروع کیا۔ جب دہلی میں قدم رکھا ان لوگوں نے تو دہلی کے قبرستان مہدیان کے اندر بیٹھ کر حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کا درس دیا کرتے تھے، طلبہ کو پڑھایا کرتے تھے۔ انہوں نے 1806 میں ایک فتویٰ فارسی زبان میں شائع کیا کہ آج سے ہندوستان غلام بن چکا ہے اور ہندوستان کو غلامی سے نکالنا یہ ہم تمام کا بنیادی فریضہ ہے۔ جب حضرت نے فتویٰ شائع کیا پورے ملک کے اندر آگ لگ گئی، پورے ملک میں ہلچل پیدا ہو گئی، سارے لوگ انگریزوں کے خلاف لڑنے کی پلاننگ بنانے لگے، سارے لوگوں کے اندر ہمتیں، عزائم اور حوصلے پیدا ہونے لگے اور سارے لوگ انگریزوں کے خلاف لڑنے کی تیاریوں میں مشغول اور مصروف ہو گئے۔ میرے دوستو، جب تیاری ہونے لگی پورے ملک میں مشورے ہوتے تھے، پورے ملک کے اندر انگریزوں کے خلاف لڑنے کی ہمتیں دی جاتی تھی، حوصلے دی جاتے تھے۔ میرے دوستو، جب مسئلہ آگے بڑھا 1857 کے اندر ایسی زبردست جنگ عظیم ہوئی۔ میرے دوست، ایسی زبردست جنگ عظیم ہوئی 1857 عیسوی کے اندر، ہمارے کئی علماء کرام اور اکابرین شہید ہو گئے۔ میرے دوست، اس جنگ کے اندر کئی علماء کرام اور اکابرین شہید ہو گئے، کئی عام مسلمان شہید ہو گئے۔ ایک ہندو پنڈت، تاریخ لکھنے والا، اتہاس لکھنے والا پنڈت میوارام گپتا اپنی کتاب مسلم مجاہدین میں پیج نمبر 230 پر لکھتا ہے کہ 1857 عیسوی کی جنگ کے اندر 55,000 علماء کرام کو شہید کیا گیا اور 5 لاکھ عام مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ میرے دوستو، ایک دو نہیں، 55,000 مولویوں کو شہید کیا گیا۔ اور آگے اپنی تاریخ میں لکھتا ہے دہلی سے لے کر میرٹھ تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر پھانسی کے ماجڑے نہ لٹکائے ہو، جس پر پھانسی کے پھندے نہ لٹکائے ہو۔ میرے دوستو، وہ ہندو پنڈت لکھتا ہے کہ کوئی بھی عالم ملتا، کوئی بھی داڑھی ٹوپی والا ملتا، کوئی بھی مولوی نظر آتا، اس کو پکڑتے تھے، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے ہاتھ کو کاٹا جاتا تھا۔ میرے دوستو، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے پیٹوں میں سوئی چبوئی جاتی تھی، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے ناخن کھینچے جاتے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان پر زہریلے سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جاتے تھے۔ ایسے درد بھرے اور ظالمانہ انداز میں علماء کرام کو شہید کیا، وہ بھی ایک دو نہیں۔ ہندو پنڈت کہتا ہے 55,000 علماء کرام کو شہید کیا گیا، اور اس بات کی شہادت میرے ساتھیوں نے ایک ایک کر کے ان کی باڈی کو گنا ہے۔ میرے دوستو، جب ایسا منظر سامنے آیا، 55,000 مولویوں کو شہید کیا، 5 لاکھ عام مسلمان شہید ہو گئے۔ میرے دوستو، اس کے بعد اکابرین کے اندر اللہ رب العزت نے ایک حوصلہ اور ایک جذبہ پیدا کیا۔ میرٹھ کے قریب شاملی کے میدان میں اکابرین نے انگریزوں کے خلاف ایسی زبردست جنگ لڑی کہ انگریزوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، ان کو دھول چٹا دی اور ان کو بھاگنے پر مجبور کیا۔ انگریز معافی مانگنے لگے، مگر میرے دوستو، اپنے ہی کچھ غداروں کی وجہ سے شاملی کے میدان میں جب حالات نے پلٹا کھایا تو ہمارے کئی اکابرین وہاں پر شہید ہو کر گر پڑے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ، حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ وغیرہ کئی اکابرین شاملی کے میدان میں شہید ہو کر گرے تھے۔ میرے دوستو، حضرت مولانا مظہر صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ وہ شہید نہیں ہوئے تھے،
زخمی ہو کر زمین پر گرے ہوئے تھے. حضرت اپنی آخری عمر تک اپنے ہونٹوں کو چوستے رہتے تھے. لوگ کہتے تھے حضرت یہ تو پاگل پن ہے، آپ اپنے ہونٹوں کو کیوں چوستے رہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں تم کو کیا بتاؤں، اس ہونٹوں کے اندر جو تاثیر ہے میں تم کو کیا بتاؤں. حضرت نے فرمایا جب شاملی کے میدان میں اور میرے اکابرین انگریزوں کے خلاف جب لڑ رہے تھے، کئی اکابرین شہید ہوئے تھے، تو ان شہیدوں کو جنت کی حوریں جنت کے کٹوروں میں جنت کا پانی لے کر پلانے کے لیے آئی تھی، اور یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. ایک حور جنت کا کٹورا اور کٹورے میں پانی لے کر مجھے پلانے کے لیے آئی. ابھی تو کٹورا میرے ہونٹوں سے چپکایا تھا. دوسری حور نے کہا نہیں، ابھی ان کو نہیں پلانا ہے، یہ شہید نہیں ہوئے ہیں بلکہ یہ تو زخمی ہو کر گرے ہوئے ہیں، ابھی ان کو یہ پانی نہیں پلانا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں، حضرت مولانا مظہر صاحب نانوتوی جن کے نام پر مظاہر العلوم سہارنپور قائم ہے، اتنا بڑا ادارہ، اور ان کے شیخ الحدیث امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت مولانا شیخ یونس صاحب جون پوری نور اللہ مرقدہ جیسے حضرت وہاں کے شیخ الحدیث رہے ہیں. میرے دوستو، حضرت فرماتے ہیں جب سے وہ جنتی کٹورا میرے ہونٹوں سے لگا ہے، جب میں ہونٹوں کو چوستا ہوں تو میرے ہونٹوں سے جنت کا مزہ آتا ہے، کیونکہ جنت کی نعمتیں باقی ہے، فانی نہیں ہے. دنیا کی نعمتیں فانی ہیں، باقی نہیں ہے. جنت کی ہر نعمت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. وہ جنتی کٹورا تھا اور اس کٹورے میں جنتی پانی تھا. حضرت مولانا مظہر صاحب نے اس جنت کی نعمت کو مرتے دم تک اپنے ہونٹوں سے محسوس کیا. میرے دوستو، جب حالات نے شاملی کے میدان میں پلٹا کھایا، اس کے بعد سارے اکابرین لمبے لمبے سجدوں میں، لمبی دعاؤں میں اور صدقات میں، خیرات میں اور ہندوستان کی آزادی کی لڑائی کی فکر میں مصروف ہو گئے. حضرت جی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں سجدے کی حالت میں دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ ہندوستان میں مسلمانوں کا کیا ہوگا، یا اللہ ہندوستان میں اسلام کا کیا ہوگا، دین کا کیا ہوگا. سارے اکابرین لمبے سجدوں میں دعائیں کرتے تھے اور دعائیں دیر تک مانگتے تھے، صدقات دیتے تھے، خیرات دیتے تھے. اتنی ساری مشکلیں اور اتنی ساری عبادتوں کے بعد، مشوروں کے بعد 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی. صرف اس نیت سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی کہ آزادی کے اندر یہاں سے فارغ ہونے والے علماء کام میں آئیں گے، اور اس دیش کے اندر مسلمان اور اسلام کی بقا کے خاطر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی. اور وہاں کے سب سے پہلے فارغ اور سب سے پہلے شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ الاسلام محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ رحمتا واسعہ وہاں کے سب سے پہلے فارغ ہے اور سب سے پہلے شیخ الحدیث ہے. ایک سنگل باڈی کا آدمی ہے، نورانی بدن ہے، مگر جسم کے اندر آزادی کی لڑائی کا جذبہ ایسا ہے کہ 1878 سے لے کر 78 سے لے کر 1916 تک مسلسل 40 سال آزادی کی لڑائی لڑتے رہے، آزادی کے لیے لوگوں کو تیار کرتے رہے، علماء کرام کو تیار کرتے رہے اور لوگوں کو آزادی کے بارے میں بتاتے رہے، ان کے اندر حوصلے اور ان کے اندر ہمتیں پیدا کرتے رہے. اخیر میں 1916 کے اندر جب حضرت نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی میرے دوستو، تو حضرت کو انگریز لوگ گرفتار کر کے یورپ مالٹا کی جیل میں لے گئے، اور حضرت کے ساتھ 223 لوگ اور بھی تھے جن کو پکڑ کر یورپ کی مالٹا کی جیل کے اندر رکھا گیا. اور وہ جیل میرے دوستو ایسی تھی، وہاں کی جو تکلیفیں ہیں میرے دوستو، ہمارے اکابرین نے ان تکلیفوں کو سہن کیا صرف اس دیش کی آزادی کی خاطر.
ان کو ایک اندھیری کوٹھڑی میں رکھا گیا۔ حضرت مولانا مفتی محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، ان دونوں کو ایک اندھیری کوٹھڑی میں رکھا گیا اور ان کو انگریز لوگ مارتے تھے اور کہتے تھے حسین احمد، محمود الحسن ایک مرتبہ کہہ دو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ کہتے تھے مرنے کے لیے تیار ہے مگر ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ جب وہ منع کرتے تھے تو اس اندھیری کوٹھڑی کے اندر زہریلے سانپوں کو چھوڑا جاتا تھا کہ جا کر ان کو ڈسیں، مگر سانپ ان کے قریب جاتے تھے۔ جب ان کے قریب سانپ ڈسنے کے لیے پہنچتے تھے تو حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ذکر اللہ شروع کرتے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ سانپ ڈسنے کے بجائے اپنی پھین پر بیٹھ کر الا اللہ کی ضربیں لگایا کرتے تھے۔ انگریز پریشان تھے کہ ان کے پاس ایسا کیا نسخہ ہے کہ زہریلی سانپ کو بھی اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں۔ جب انگریز بہت زیادہ پریشان ہوئے میرے دوستو، تو رات کے آخری حصے میں ان دونوں کو اٹھا کر شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی اور شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ آدھی رات کو دونوں کو اٹھا کر برف کی لادی پر سلا دیتے تھے اور کمر میں مارتے تھے اور کہتے تھے ایک مرتبہ کہہ دو کہ ہم انگریزوں کے ساتھ ہیں۔ وہ کہتے تھے ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں مگر ہم تمہارا ساتھ کبھی نہیں دے سکتے۔ میرے دوستو، انگریز تکلیفیں دے دے کر پریشان ہو گئے، تھک گئے، ان کی زندگی کا چین سکون چھین لیا گیا، مگر اکابرین ایک کے دو نہیں ہوئے۔ آزادی کی لڑائی کے لیے انہوں نے کہا انگریزوں کا ساتھ ہم کبھی نہیں دیں گے۔ جب 1920 میں مالٹا کی جیل سے ان کو رہائی ہوئی تو اسٹمبیر کے ذریعے ممبئی پہنچے۔ جب ممبئی پہنچے تو شاندار استقبال کیا، ہندوستان والوں نے شاندار ان کا استقبال کیا۔ میرے دوستو، اس کے بعد گاندھی جی کو ساتھ میں لیا اور اس وقت جمعیت علماء ہند کے صدر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جمعیت کے فنڈ سے پیسے لگا کر گاندھی جی کو پوری دیش کا دورہ کرایا اور حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے کہا آج ہم مل کر، اب سے ہم مل کر اس دیش کی آزادی کی لڑائی لڑیں گے۔ گاندھی جی کو ساتھ میں لینے والے شیخ الہند تھے اور گاندھی جی کو مہاتما کا لقب دینے والے حضرت مولانا عبد الحی فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ تھے۔ گاندھی جی کو بیرسٹر سے راشٹرپتی بنانے والے شیخ الہند تھے۔ جب شیخ الہند نے پورے ملک کا دورہ کیا گاندھی جی کو لے کر، ہندوؤں کو بتایا، مسلمانوں کو بتایا کہ اب ہم ساتھ میں مل کر اس دیش کی آزادی کی لڑائی کو لڑیں گے۔ میرے دوستو، جب معاملہ آگے بڑھا، 1920 نکل گیا اور ہندوستان کی آزادی کی لڑائی کے اندر ہمارے اکابرین مصروف ہو گئے، سارا ملک مصروف ہو گیا، تیاریاں شروع ہونے لگی کہ اب تو جنگ عظیم ہونے والی ہے، اب تو ہندوستان کو انشاءاللہ فتح نصیب ہونے والی ہے۔ سارے اکابرین، سارے مسلمان دعاؤں میں لگ گئے، صدقات میں، خیرات میں، دعاؤں کے اندر اپنی زندگیاں گزارنے لگے، اور جو بزدل قسم کے لوگ تھے ان کے اندر آزادی کی ہمتیں اور حوصلہ پیدا ہونے لگا۔ اور جب میرے دوستو 1939 کے اندر حضرت مولانا شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ ہم انگریزوں کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے، انگریزوں کا ساتھ دینا حرام ہے۔ جب یہ فتویٰ شائع ہوا اور پورے ملک کے اندر مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے، مسلمانوں کے اندر ہمت اور حوصلے آ گئے اور اس دیش کی آزادی کی لڑائی لڑنے کی پوری ہمت اور طاقت آ گئی، اس کے بعد حضرت کو کراچی کی کورٹ کے اندر حاضر کیا گیا۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو کراچی کی کورٹ کے اندر حاضر کیا، وہاں پر بلایا گیا اور کہا حسین احمد، آپ نے کیا فتویٰ دیا ہے کہ انگریزوں کا ساتھ دینا حرام ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ ہاں، میں نے فتویٰ دیا ہے
میں نے کہا ہے، آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں اور مرتے دم تک کہتا رہوں گا۔ اس کے بعد انگریز قریب میں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حسین احمد اپنے الفاظ بدل دیجئے، آپ نے جو فتویٰ دیا ہے اس کی سزا بہت سخت ہے۔ حضرت نے کہا میرے جو الفاظ پہلے تھے وہی رہیں گے، ابھی بھی وہی رہیں گے، بعد میں بھی وہی رہیں گے۔ انگریز جج نے کہا حسین احمد آپ کی اس فتوے کی سزا کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ حضرت نے تھیلی سے اپنا کفن نکالا، انگریز جج کے ٹیبل پر رکھا اور کہا مجھے معلوم تھا میرے فتوے کی کیا سزا ہے، اس لیے میں دیوبند سے کفن ساتھ میں لے کر آیا ہوں تاکہ کراچی والوں کو میرے کفن کا انتظام نہ کرنا پڑے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم احب الصالحین ولست منہم احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ میرے محترم دوستو، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا، کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں، چھت پر دیکھ کر رو رہے ہیں، ساتھی کہہ رہے ہیں حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا انگریزوں کے خلاف میں نے آواز اٹھائی، ان کے خلاف میں لڑا اور آزادی کی تیاری ہم سب نے کی، مگر میرے دوست و احباب تو شہید ہو کر چلے گئے، میری موت بستر کے اوپر آ رہی ہے۔ کاش میری تمنا تو یہ تھی کہ میں انگریزوں کے خلاف لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں، میری باڈی کو کتے کھا جائے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کتوں کے جسم سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں اور کہوں باری تعالیٰ کچھ لے کر نہیں آیا ہوں مگر ہندوستان کے لیے اور اسلام کے لیے اور دین کے لیے شہادت لے کر آیا ہوں۔ یہ ہمارے اکابرین تھے میرے محترم دوستو، یہ ہمارے اکابرین تھے، ان کی قربانیوں کو ہم یاد کریں۔ یہ تو مختصر تاریخ ہے میرے دوستو، اگر اکابرین کی تاریخ سننا ہے، حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب باروڈولی دامت برکاتہم، شیخ حنیف صاحب دامت برکاتہم، ان کی زبانی ہندوستان کی تاریخ سنیں۔ شیخ الہند کا واقعہ 45 منٹ میں ذکر کرتے ہیں میرے دوست۔ یہ تو وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے مختصر میں نے آپ کے سامنے تاریخ بیان کی۔ میرے دوستو، ان کی تاریخ کو ہم یاد کریں اور اپنی اولاد کو یاد کرائیں، کہیں ایسا نہ ہو ہماری نسلیں ہمارے اکابرین کی تاریخ سے نسیہ منسیہ ہو جائے، ہماری اکابرین کی تاریخ دل و دماغ سے نکل جائے۔ نہیں میرے دوستو، ہم سال میں صرف 2 مرتبہ یاد کرتے ہیں، 26 جنوری 15 اگست، اس کے بعد اکابرین کی قربانیوں کا کوئی چرچا نہیں ہوتا۔ ان کی تاریخ کو یاد کرو، یاد رکھو، بچوں کو بتاؤ، دوسروں کو بھی بتاؤ کہ اس دیش میں مسلمانوں نے کیا کیا ہے، علماء کرام نے کیا کیا قربانیاں دی ہے۔ 5 لاکھ عام مسلمان شہید ہوئے ہیں، 55,000 علماء کرام نے محترم دوستو جانیں دی ہے، اس کے بعد یہ دیش آزاد ہوا ہے۔ میرے دوستو، اگر وہ قربانیاں نہ دیتے تو آج ہم یہاں سانس نہ لیتے، ہم یہاں موجود نہ ہوتے میرے دوستو۔ اس سے جو کچھ بھی میں نے اپنی طرف سے علماء کرام کے واقعات کے ذریعے اور کتابوں کے حوالے کے ذریعے جو اکابرین کی قربانیاں ذکر کی ہے، اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ان سارے اکابرین کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ان کی قبروں کو انوارات سے منور فرمائے، خوشبوؤں سے معطر فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ، بالا سے بالا مقام نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم تمام کو ان کی قربانیوں کو یاد کر یاد رکھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ای دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین باد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔